ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں سحر کے ٹرانسمیشن لاہور رنگ پہ آپ کے ساتھ. ناظرین کرام, ہمارا جو ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گداگری ایک لعنت ہے کہ لیکن ہم کیا کریں, یہ حقیقت بھی ہے. ہمارے معاشرے میں اس چیز کو ہم نے بہت زیادہ فروغ دے دی ہے. جس طرح بھی ٹاپک پہ بات کریں, مہمان بھی بات کر رہے تھے کہ اس کو بجائے کم کرنے کے اس کو رجحان بڑھتا جا رہا ہے. ایڈوکیٹر صدام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. صدام صاحب, اس لعنت سے اس کو ہم کنٹرول کیسے, بات تو ہم نے کر لی کہ یہ وجوہات, یہ نقصانات ہے, یہ اس طرح معاشرے میں یہ بگاڑ پیدا کر رہی ہے, لیکن اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ انسانی سائیکی ہے جی کہ کسی بھی ٹاپک کو جب سامنے رکھا جاتا ہے, کوئی بھی برننگ ایشو, کوئی بھی ہارڈ ٹاپک جو آتا ہے, اس کا یہ تو سب کہنا پسند کرتے ہیں کہ یہ بہت بری بات ہے, لیکن تھوڑا سا سائیکالوجیکلی مضبوط ہو کے تھوڑا سا سخت بولنے کی جرت کر کے اس طرف اس اینگل کو سامنے لانے میں تھوڑا سبھی مشکل محسوس کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں خود پہ نظر ڈالنا ہوگی. اس کو ہم اخلاق کے لحاظ سے دیکھیں گے. یہ بیسیکلی گداگری جو ہے, یہ جو برہمن ہندو تھے ان کے لیے تھی, ان کو دان دیا جاتا تھا. اچھا. اور یہ وہاں سے ہم نے لی ہے. عیسائی جو تھے, وہ جو ان کے مذہبی پادری ہوتے تھے, ان کو ان کا حصہ دیا جاتا تھا. اور اب جیسے ہی ہم اسلام میں داخل ہوئے الحمدللہ, تو سب سے پہلے فرما دیا گیا کہ حلال کھاؤ تاکہ تمہیں عبادت کی توفیق حاصل ہو, تمہارا دل سخت ہونے سے بچ سکے. انبیاء اکرام کے لیے بھی حلال کیا ہے, اپنی محنت کی کر کے کماؤ. تو سب سے پہلے تو ہمیں شعور کی ضرورت ہے, ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے. اس پہ پراپر کام کرنا پڑے گا کہ یہ کوئی فن نہیں ہے کہ ایک حلال کمانے والے کی دیہڑی سے ایک بچہ زیادہ کما کے لے جاتا ہے تو اس پہ ہنسنے کی یا اس کو پروموٹ کرنے کی بجائے اس پہ سختی کی ضرورت ہے. دوسری بات جو ہے کہ ان کے غیر مسلم ہونے کے باوجود وہ اپنا دان ایمانداری سے دیتے تھے. ہمیں وہ دور عمر واپس لانا ہوگا کہ جب صدائیں لگائی جائیں کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ہو, کوئی صدقہ لینے والا ہو, کوئی فطرانہ لینے والا ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم ایمانداری سے جو ان کے حقدار ہیں ان تک ان کا حق پہنچائیں. اس صدقے کو, زکوٰۃ کو, فطرانے کو, جو بھی ہم پہ لازم کیے گئے ہیں جس شکل میں بھی, ہم اپنی فصل کے عشر کو, تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ اس اینگل سے بھی جو ہمارا اخلاقی بنتا ہے شعور کے بعد. اور تیسرا جو ہے اس کا اسٹیٹ کی حیثیت سے گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف پنجاب پہ یہ لازم ہے کہ پاکستان میں کچھ ایکٹس, کچھ لاز جو صرف سننے کے لیے یا دیکھنے کے لیے یا کسی موقع پر دن دیہڑ پہ یاد کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں, ان کو اسی طرح نہ رہنے دیا جائے بلکہ ان کو ایکٹیو کیا جائے, ان کو فنکشنل کر کے جو فورسز, بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس پہ ایک سوشل ویلفیئر پورا ادارہ بنا دیا گیا ہے. ان کے ڈسٹرکٹ آفیسر سے لے کے ان کے سیکٹری سوشل ویلفیئر سے نیچے تک گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں, اس کے فنڈز ریلیز ہوتے ہیں. تو ان کے جو ہے انٹریکشن, یہ جو آرگنائزڈ کرائم ہے, اس کرائم کی چین کو توڑنے کے لیے ورک کیا جائے. اس پہ پراپر ورکشاپس ہونی چاہیے, اس پہ پراپر کام ہو کے اس کو جو چین آرگنائزڈ کرائم ہے اس کو سختی سے اس سے نمٹا جائے, اس کو ریوائز کیا جائے, اس کی سزائیں بڑھائی جائیں تاکہ اس پہ کنٹرول کیا جا سکے. صاحب گوشہ درود, جی گوشہ درود ہمارا ایک ایسا سیگمنٹ ہے جو آپ بہت پسند کرتے ہیں, اور یہ خالصتاً جو ہے ہمارا یہ سیگمنٹ الحمدللہ سعادت اہتمام حاصل ہے لاہور رنگ کو 3 سال سے. اور اس میں ذاتی میرا انٹرسٹ شامل اس لیے ہے کہ کوئی ایک بچہ, کوئی ایک فیملی درود پہ لگ جاتی ہے تو یقین جانیے جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں سیگمنٹ میں, ان کی بھی آخرت سنورتی ہے اور ہماری بھی آخرت سنور جاتی ہے. اور مقصد صرف یہ ہے, سرکار نے کہا اپنی اولاد کو قرآن پاک کی محبت سکھاؤ, میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور میری محبت سکھاؤ. تو درود پڑھنے والے کو یہ تینوں چیزیں عطا ہو جاتی ہیں. حضور کی آل سے بھی محبت کرتا ہے, حضور سے بھی محبت کرتا ہے, اور صاحب قرآن کے ساتھ جب محبت کرتا ہے پھر قرآن سے بھی محبت اسے ہو جاتی ہے. اور ہمیں درود کے اعتبار سے بات کرتا چلوں کہ ہم لوگ جو ہیں یہ مختلف سٹیکرز ملتے ہیں, آپ بچوں کو بہت ساری چیزیں یاد کرواتے ہیں اور تنبیہ کرتے ہیں کہ یاد ضرور کرنا ہے. آج کل فوکس کیا ہوا ہے ہم نے کہ ہم بچوں کو جو ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو مغرب کی ایجوکیشن پہ صرف فوکس کرتے ہیں. ہم نے بچوں کو یاد کروانا ہے, وہ سٹیکر لگا دیں گھروں میں جہاں بچے بیٹھیں کہ کیا آپ نے درود شریف پڑھا ہے, اور پوچھیں شام کو کہ کیا آپ نے آقا کریم پہ درود پاک پڑھا ہے. تو یقین جانیں جب آپ یہ کام کریں گے, اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک قدم جو اگر اور دیکھا جائے تو یہ ہے کہ درود والدین خود پڑھنا شروع کر دیں. بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں, بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ درود پڑھیں گے تو آپ کا بچہ پوچھے گا بابا آپ کرتے کیا ہیں,
تو آپ کہیں گے بیٹا میں آقا کریم پہ درود و سلام پڑھتا ہوں، تو یقین جانیں آپ کا بچہ بھی درود خواں ہو جائے گا۔ اور یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، جامعۃ الکوثر جو کتاب ہے، اس کو میرے کیمرامین فوکس کر دکھا سکیں، یہ ایک ایسی مستند کتاب ہے درود پاک کے تعلق سے۔ اس کتاب کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں، اس کے اندر درود پاک کے حوالے سے فضائل ہیں، بے شمار درود پاک بھی اس کے اندر ہیں، اس کو اپنے گھر میں آفس میں رکھیں۔ یہ بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے مخدوم المشائخ، ہمارے جو بڑے معزز ہیں حضرت ابو نعمان رضوی سیفی صاحب نے، اور آپ کی یہ کتاب ہے، اور یہ درود پاک کے تعلق سے ریکمینڈ کروں گا آپ اسے گھروں میں رکھیں اور پڑھیں، تاکہ آپ کا تعلق صاحب قرآن سے مضبوط ہو اور درود کی برکات آپ لوگ حاصل کر سکیں۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ گداگری پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک پیشہ ہے یا مجبوری ہے یا ایک لعنت ہے، لیکن اس پہ صرف اتنی سی بات میں یہ کروں گا کہ ہم گوشہ درود کے ساتھ ساتھ جب ہم آج کے اس موضوع پہ آتے ہیں، جب آپ درود پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ آپ کو غنی کر دے گا، آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور دنیا والوں سے مانگنا ذلت ہے، رب رحمان سے مانگنا عزت ہے۔ اور رب یہ کہتا ہے جب میرا بندہ میرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے خالی ہاتھ واپس لوٹا دوں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے انور صاحب۔ بالکل بات حضرین کرام جو بات کی، بات صرف یہ نہیں کہ ہم الفاظ تک ہی محدود رکھیں، عملاً جامع بھی لازمی پہنانا چاہیے۔ اچھا، خاص طور پہ اب بات کریں نثار چرسی تکیے کی، میرے سامنے ڈش آپ کا دل بھی کر رہا ہے، مجھے پتا ہے، میں دیکھ کے خاص طور پہ لالا ہمارے ساتھ لالا مجھے بتایا کہ یہ جو خاص طور ڈش ہیں آپ کی، ایک تو آپ کی جو ڈشز ہوتی ہیں ریسٹورنٹ کے تمام نایاب ہوتی ہیں، میں یہ کہتا ہوں نایاب اس لیے کہ کہیں اور نہیں مل پاتی، یا ٹیسٹ آپ ایسا ڈیولپ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی وہاں سے جو نثار چرسی تکے سے جو ٹیسٹ ہے نا، پتہ نہیں اس میں کیا ڈالتے ہیں آپ، کہ ہمیں کھینچی چلی جاتی ہے، پوری لاہوریوں میں بھی آپ نے پشاور کا نا وہ محبت ڈال دی ہے۔ تو یہ خاص جو یہ ڈش ہیں ہمارے سامنے پڑی ہوئی، اس کی کیا خاصیت ہے؟ تو بتا دیں تاکہ پھر شروع کریں انور صاحب۔ یہ ٹنگ ٹنگ ٹکا یہ کسور کے پاس 1 کلو یا 2 کلو میں، ایک بکرے سے 1 کلو نکلتے ہیں، یہ ادھر جوائن بولتے ہیں، یہ قسم ہمارے پاس 40-50 جب بھی چاہیے یہ آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ یہ ٹنگ ٹنگ ٹکا یہ دکھا رہا ہوں، یہ بالکل اس طرح ہوتا ہے حلوا، یہ کوئلے کے بعد یہ الومینیم فائل میں بالکل یہ حلوا کی طرح یہ تیار ہوتا ہے۔ ابھی دیکھ لیں یہ بھی بالکل زبردست، دیکھیے بہت نرم، مجھے پتہ لالا کھائیں گے ابھی وہ اس لیے اچھا لالا اس لیے ٹیسٹ کرتے ہیں، میں نے دیکھا بہت سارے جو ہوٹل کے آنرز ہیں وہ اپنی چیز نہیں کھاتے کیونکہ انہیں اپنی چیزوں پہ بھروسہ نہیں ہوتا، لیکن لالا کے یہاں یہ بڑی صاف شفاف طریقے سے جو کھانا بنتا ہے، تو یہ بھی ایک تاثر ہے کہ دیکھیں لالا خود اپنی چیز خود ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ ٹیسٹ پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ہر چیز زبردست گارنٹی کے ساتھ۔ وہ یہ ایک بکرے سے تقریباً 1 کلو نکلتا ہے، 4 پاؤنڈ۔ کہا تھا کہ انور زیب صاحب آغاز کریں گے، لالا نے آغاز کر دیا سحری کا، تو انور زیب صاحب آپ کی بھی باری بعد میں آتی ہے، ٹھیک ہے بالکل۔ لیکن عارف تیوی صاحب کیونکہ لمحات بہت کم ہیں اور آپ نے اسی طرف بھی جانا ہے، اس طرف بھی جانا ہے، بالکل عزیز کرام دیکھیں جو سچ ہے وہ سچ ہم نے ضرور بولنا ہے۔ گداگری جو ایک لعنت ہے، عزیز کرام تمام مہمانوں سے میں بات پوچھیں، خاص طور پہ آخری اختتام پہ جو میسیج ہے وہ لینا چاہیں گے ہمارے ساتھ، تو میں سر سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا شاہد صاحب سے، شاہد صاحب آج کے جو یہ ٹاپک تھا اس کے حوالے سے آپ آڈینس کو کیا کہنا چاہیں گے؟ اور سر صاحب ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ اللہ والے ٹرسٹ جو ہیں ان کا فیوچر پلانز میں کیا وہ بھی ساتھ شامل کر دیں۔ دیکھیں میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں گداگری کو دیکھنے کے، لیکن جو مجھے راستے میں نظر آتا ہے جب میں اپنے دسترخوان پہ آتا جاتا ہوں تو مجھے زیادہ تر وہ آرگنائز کرائم کا پارٹ لگتا ہے۔ صحیح، اچھا، جو ہماری جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم پہلے بھی کام کر رہے تھے، ابھی بھی کام کر رہے ہیں۔ آج کل جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ بابا فرید کہتے ہیں کہ کی دساں تن یار فریدہ روٹی بندہ کھا جاتی ہے۔ اللہ بالکل۔ تو آج کل جو ہے نا اب ہمارے حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ ہماری روٹی بندہ کھانا شروع ہو گیا ہے۔ وہ 11 بندے تو میرے حال جا چکے ہیں اس وقت۔ ہمارے جو ہے ہم نے فوڈ سے ڈائیورسیفائی کر کے ابھی ہیلتھ میں آئے ہیں۔ ابھی ہم ایک آئی ہاسپٹل ہے جو انشاءاللہ 1-8 مہینے میں لانچ ہو جائے گا، وہ بن گیا جی، مانگا میں یہ بنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم ایک میٹرنٹی ہاسپٹل ہے، اس کے ساتھ ایک پیڈس کا پورا سیکشن ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں جی۔ اس کے علاوہ ہم ایک ڈائگنوسٹک سینٹر بنا رہے ہیں جہاں یہ چرسی تکہ ہے اس کے پاس ہی ہم نے جگہ لی ہے، اور ادھر ہم ڈائگنوسٹک سینٹر بنا رہے ہیں جس میں سی ٹی اسکین، MRI اور یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور یہ سارے پروجیکٹس یہ پائپ لائن میں ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنا کچن ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ ابھی جو ہمارا کچن ہے وہ کوئی 14,500-15 ہزار پر آ کے نا چوک ہو گیا، اب اس سے زیادہ وہاں پک نہیں سکتا، تو ابھی ہم نیا کچن جو ہے بنا رہے ہیں اور وہ بھی آلموسٹ ریڈی ہے، جس میں کوئی تقریباً 40 سے 50 ہزار کھانا جو ہے جی روز کی بنیاد۔ ناظرین کرام دل تو چاہتا ہے اس گفتگو کو آگے بھی بڑھائیں، لیکن ٹائم کی قلت ہے، اس کو بھی خاطر خواہ رکھنا، ہم نے مدد رکھنا ہے۔ تو ہم سے یہی ریکویسٹ خاص طور پہ ہم کہیں
کہ ارے طبی صاحب بھی کہ ہم جو چیز کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی ٹاپک کا انتخاب کرتے ہیں، ہماری پوری ٹیم کی ایک ریسرچ ہوتی ہے، ہماری ٹیم کی کاوش ہوتی ہے، لاہور رنگ کے پروڈیوسر جتنے بھی ہیں، شاہد صاحب ہیں یا ہمارے ساتھ اور جو رائٹرز خاص طور پہ ہمارے ہیں جو ٹاپک کا انتخاب کرتے ہیں، ان کا مقصد صرف اتنا ہی ہوتا ہے ارے طبی صاحب کہ کم سے کم ایک ایسی بات ہم پازیٹیو سائڈ بھی معاشرے کی اور معاشرے کی نیگیٹو سائڈ کو بھی عیاں کریں۔ اچھا، آپ مطلب ٹیم کی بات کی ہے نا، تو میں چاہتا ہوں کہ جو ثنا خان نعت پڑھتے ہیں، ان کا جو ساؤنڈ جو آپریٹ کرتے ہیں ذیشان صاحب، جہانگیری ساؤنڈ والے جو ہیں، ان کا بھی اس میں پورا تعاون پورے ماہ جو ہے، یہ خوبصورت آوازیں آپ تک پہنچتی رہی ہیں، یہ بھی جہانگیری ساؤنڈ کی وجہ سے، اور جو تصویر بڑے بڑے پیارے اینگل سے کھینچتے ہیں جناب بلال صاحب اجویری کلکس والے، وہ بھی ساتھ اپنی محبتیں اس میں شامل کرتے رہے، اور یہ نشریات کا حسن، کیونکہ ایک شخص سے چیزیں نہیں چل رہی تھی، پوری طرح ٹیم ورک ہو رہی ہوتی ہے کسی بھی ایک نیکی یا کام و خیر کے کام میں۔ جب تک ٹیم ورک نہیں ہوگی، نیت خالصتا نہیں ہوگی، تو اس کا رزلٹ نہیں آتا۔ تو یہ رمضان رنگ جو ہے، اس رنگ کے اندر سبھی رنگ نظر آتے ہیں، چاہو تو اخلاق کے رنگ نظر آتے ہیں، مدت سرکار کا رنگ ہوتا ہے، سیرت کا رنگ ہوتا ہے، گفتار کا رنگ ہوتا ہے، اور نعت کا بھی رنگ ہوتا ہے۔ تو انور صاحب رخصت لیں گے آج کی بزم سے؟ جی بالکل رخصت لیں گے، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کرے جو دعائیں ہم مانگتے ہیں، جو بات ہم کرتے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم معاشرے کی بھی اصلاح کر سکیں اور معاشرے سے ہماری جو آنے والی نسل ہیں ان کے بھی اصلاح ہو سکے، ان کے لیے ایک اچھا ملک دے کے جائیں جس میں وہ انجوائے کر سکیں، آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ ابھی نعتیہ کلام کے لیے جائیں گے۔